اچھا یہ بھی جو آپ نے پوچھا نا کہ میں نا وہاں پہ ہم کھانا اور پینا اور واش روم کا ایشو اس طرح کی چیزیں، تو وہاں پہ ایک تو یہ کہ جو آپ کو خیموں وغیرہ میں آپ کے کھانا ملتا ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے، اور اس کے اندر اکثر جو ہے وہ ایسا ہی ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھا لیں تو آپ کو واش روم بھی جو ہے نا دن میں 2 3 دفعہ جانا پڑ جاتا ہے۔ تو واش روموں میں پرابلم یہ ہے، وہاں واش روم تو بہت زیادہ ہیں اس وقت بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جب ایسا ٹائم آ جاتا ہے نماز کے قریب قریب کا ٹائم یا کھانے کے آس پاس کا ٹائم یا کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں، وہاں پہ صرف ان اوقات کے اندر واش رومز میں اتنا رش لگ جاتا ہے کہ لائنیں لگ جاتی ہیں، لیکن نارملی جو ہے نا وہ مینج ہو جاتا ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ ہارڈ، ٹھیک ہے۔ ہر جو ہوتا ہے نا، سمجھ لیجئے جو خیمے ہوتے ہیں جو آپ کے، جس کے اندر یا مکتب جو آپ کا ہوتا ہے، ہر مکتب نمبر کے ساتھ اتنے واش رومز ہوتے ہیں کہ وہ وہاں کے لوگ اس میں آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کا وہاں پہ آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے کہ وہاں پہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا آتا ہے، ٹھیک ہے، واش روموں میں نہیں، واش روموں میں تو بہت گرم آتا ہے، لیکن جو پانی وہاں پہ پینے کے لیے آپ کے لیے ہوتے ہیں نا، لائک کولر یا الیکٹرک جو بھی ان کا سسٹم لگایا ہوتا ہے، وہ پانی اتنا ایکسٹریم ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہاں مینا کے اندر لوگوں کے گلے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے فل گرمی ہوتی ہے، اور وہ وہیں سے پانی ٹھنڈا لے کے ایکسٹریم کولڈ لے کے وہ پیتے ہیں، یا پھر اپنی پیاس بجھانے کے لیے یا کھانے کو نیچے کرنے کے لیے وہ وہاں سے کوک پیپسی یہ چیزیں لیتے ہیں، اور وہ فوری فوری سب پیتے رہتے ہیں ٹھنڈا، فل ایکسٹریم ٹھنڈا۔ جب یہ کام کرو گے تو آپ کا وہاں پہ گلا بھی خراب ہوگا، نزلہ زکام بھی آپ کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی وہاں پہ مینا کے اندر لوگوں کے گلے خراب ہونے کی، کہ وہ اس گرمی کے اندر ایکسٹریم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے جو گلے وغیرہ ہے نا وہاں پہ بہت ایکسٹریم خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ کا پورا حج کا سفر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ گلے کی دوائیاں اور جو شاندے اور شہد پانی ان چیزوں کو ڈھونڈنے یا پینے کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، یا دوائیاں ساتھ آپ جو لے کے گئے ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹک بھی اکثر لوگ شروع کر لیتے ہیں، تو اینٹی بایوٹک بھی ساتھ ایک رکھیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ کا وہاں پہ ہو جائے تو 1 2 کورس آپ کے پاس ہوں جو کہ آپ وہاں پہ کر لیں اگر آپ کو جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو۔ اور باقی پیناڈول اس طرح کی چیزیں بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ یا ٹیلینول، تاکہ آپ کے وہاں پہ اگر فیور یا ہلکا پھلکا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے وہ آپ فوری لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈا گرم بھی ہوتا ہے، اکثر خیمے جو ہیں ان میں جب کولر یا پھر کچھ بڑے لیول کے خیموں میں اے سی ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ٹھنڈا گرم سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن نارمل جو خیمے ہوتے ہیں ان میں کیونکہ کولر ہی ہوتے ہیں، ایئر کولرز، تو ان میں اندر حبس ہو جاتی ہے، کیونکہ اوور پاپولیٹڈ ہوتے ہیں کئی خیمے جو ہوتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں میں بھی آپ نے رکھنا ہے۔ باقی وہاں گپے شپے نہ لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، جو بھی ذکر اذکار ہیں وہ پڑھیں، جو تیسرا چوتھا کلمہ مشہور ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہیں مینا کے اندر۔ تو نوافل بے شک نہ لمبے لمبے پڑھیں، کیونکہ ہمیں نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبے لمبے نوافل پڑھے ہوں، تو اور ویسے بھی وہ وہاں پہ باقی قرآن پاک آپ پڑھیں، اب موبائلوں کے اندر قرآن پاک ہے وہ اس کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں کہ میں ایسے سفر پہ آیا ہوں کہ میری جو ہے نا وہ میری ایک نئی پیدائش ہو رہی ہے اس سفر کے ذریعے سے اگلی زندگی کے لیے، تو میں ایک ٹریننگ سے گزر رہا ہوں، تو اگلی زندگی میں اب واپس جا کے میں پہلے سے اچھا انسان بن کے یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔